السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کار۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو اول سے لے کر کے آخر تک دیکھیں، پسند آئے تو اسے شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ اور لوگوں کا بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو پہلے عید الفطر کی نیت کا طریقہ کار سن لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ دل کے اندر عزم ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی نماز ہو۔ الفاظ کا زبان سے ادا کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ اب آپ نے الفاظ کا دہرانے ہیں۔ عید الفطر کی نیت کیسے کرنی ہے؟ الفاظ کے ساتھ نیت کرتا ہوں میں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعات نماز صلاۃ الفطر واجب، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ جیسے امام تکبیر تحریمہ کہہ لے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا نیت کا طریقہ کار۔ اب امام صاحب ہاتھ باندھ لے گا اللہ اکبر کہہ کر کے، تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ثنا پڑھ کر کے اور امام صاحب جب ثنا سے تعوذ تسمیہ سے فارغ ہوگا تو یہاں پر 3 تکبیریں کہی جائیں گی پہلی رکعت کے اندر۔ قرات شروع کرنے سے قبل ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں، تینوں تکبیروں میں آپ نے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، قبلے کی طرف سیدھا کرنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے چھوڑ دینے ہیں ہاتھ۔ تیسری تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تو آپ نے بھی رکوع سجود امام صاحب کے ساتھ ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو امام صاحب قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ امام صاحب اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ 3 تکبیروں میں ایسا کرنا ہے۔ جب چوتھی بار امام اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں چلا جائے گا، آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ کی تسبیحات پڑھیں، پھر تشہد پڑھیں، ٹھیک ہے، درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد رب اجعلنی والی دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد امام صاحب بھی سلام پھیر دیں گے اور آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دعا مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً دعا مانگے، ٹھیک ہے۔ دعا کے بعد آپ نے بیٹھے رہنا ہے اور امام صاحب نے 2 خطبے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا خطبہ دیں گے، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھیں گے، پھر دوسرا خطبہ دیں گے۔ یاد رکھیں خطبے کے بعد آپ نے دعا نہیں مانگنی ہے، دعا صرف آپ نے نماز کے بعد ہی مانگنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے۔ تو یہ ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار۔ نماز سے قبل کچھ چیزیں مستحب بھی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ کی طرف جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ پھر اس کے ساتھ اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے، خوشبو لگانا، غسل کرنا، یہ سب امور مستحب ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عید کی نماز کوشش کریں عیدگاہ کے اندر ہی آپ پڑھیں، جو شہر کی عیدگاہ ہو تو اس میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح کی پڑھانے کا طریقہ کار یہ تو علماء حضرات جانتے ہی ہیں، تو وہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے بیان آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ پر بھی گفتگو کر سکتے ہو، حقوق العباد پر بھی گفتگو کر سکتے ہو، اور روزے کی عظمت اہمیت بھی بتلا سکتے ہو، روزے کے آداب بھی بتلا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام والی یہ آیت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد حدیث پڑھ لیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، یہ حدیث شریف پڑھ لیں۔ ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، پھر عید کا پس منظر بیان کریں کہ عید کی نماز کب واجب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بارے میں کیا کیا تعلیمات ہیں۔ پھر جو صدقۃ الفطر ہے اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ صدقۃ الفطر کی اتنی مقدار ہے سن 2023 کے اندر، ٹھیک ہے۔ جو گندم کا حساب ہے اسی حساب سے آپ نے بتا دینی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں
گندم میں تو نصف سا ہوتا ہے، باقی کھجور ہو گئی، کشمش ہو گیا، جو ہو گیا، ان میں پورا سا ادا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ترغیب دیں کہ جو صاحب ثروت ہیں یعنی مالدار لوگ ہیں وہ یا تو کشمش کے اعتبار سے پورے سا کی قیمت دیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ کشمش کا ہی پورا سا دے دیں، ٹھیک ہے۔ پھر کن کو دینا ہے یہ مصارف بھی آپ نے بتلا دینے ہیں کہ اپنے ہمسائے میں سے جو کوئی غریب غربا فقیر فقراء جو عید کے لیے اشیاء نہیں خرید سکتے، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو دینا ثواب ہے۔ پھر اسی طرح مدارس کو دینا بھی ثواب ہے، دگنا ثواب ہے۔ ایک تو دینے کا ثواب، نمبر 2 اشاعت دین کا ثواب۔ تو جتنے مصارف ہیں وہ مصارف بھی آپ نے بیان کرنے ہیں۔ پھر اس کا مستحب وقت کیا ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا، وہ بھی آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کن پر واجب ہے یہ بھی آپ نے بتلا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جن ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، ہر بندے پر واجب نہیں ہوتا۔ پھر اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علماء حضرات کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، بیان کرنا علماء حضرات کا کام ہوتا ہے، وہ بیان کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد عید نماز پڑھانے کا مکمل طریقہ کار آپ نے لوگوں کو بتلانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ دعا کی جو رسم ہمارے ہاں نکلی ہوئی ہے کہ خطبے کے بعد ہی دعا مانگی جائے، خطبے کے بعد دعا کا ثبوت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ نماز پڑھائیں، نماز کے فوراً بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے، اور دعا کے بعد آپ نے 2 خطبے دینے ہیں۔ پھر لوگوں کو کہنا ہے کہ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں، خطبے کے بعد دعا نہ مانگیں۔ صحیح مسئلہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چینل اگرچہ عملیات کا ہے، لیکن دل نے چاہا کہ یہاں پر جتنے ہمارے سبسکرائب حضرات ہیں یا دوسرے حضرات ہیں ان کو بھی نماز عید کا طریقہ کار بتلا دوں، اور اس کو اچھی طریقے سے سن لیں، سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔